لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ مجلس سے سورہ ابراہیم کی تفسیر شروع کی گئی تھی۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو ہم نے اے نبی آپ پر اتاری ہے، اور اس قرآن کو اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ تو کہا تھا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، کہ تم اپنے پروردگار کے حکم سے تمام انسانوں کو، اللہ کے ماننے والوں کو بھی اور اللہ کے نہ ماننے والوں کو بھی، تمام انسانیت کو اللہ کی نافرمانی کی تاریکیوں اور اندھیروں سے نکال کر اللہ کی فرما برداری اور قرآن و حدیث کی روشنی میں لے آئے۔ اندھیروں سے نکال کر اجالے میں لے آئے۔ اندھیرے سے مراد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور روشنی سے مراد اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے۔ تو قرآن کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے، قرآن ہم نے اللہ فرماتے اس لیے اتارا تاکہ اے نبی اس قرآن کے ذریعے سے آپ ان لوگوں کو جو اللہ کی معصیت اور نافرمانی کے اندھیرے میں، اللہ کا انکار کر کے کفر و شرک کے اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو اس اندھیروں سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت کی روشنی میں اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اور قرآن و حدیث والی روشنی میں لے آئے۔ یہ قرآن کے اتارنے کا مقصد ہے کہ جو آدمی قرآن پڑھے گا، اس پر عمل کرے گا، وہ اللہ کی نافرمانی والے راستے سے نکل کر اللہ کی فرما برداری والی روشنی میں آ جائے گا۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ آگے اسی اندھیرے اور روشنی کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ روشنی کون سی؟ اندھیرا اور روشنی سے کیا مراد؟ جو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ روشنی اور وہ اندھیرا مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں وہ روشنی سے مراد اللہ کا راستہ ہے۔ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی اطاعت کا راستہ ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس راستے میں چلنے کی وجہ سے جس طرح اندھیرے میں چلنے والا راستہ بھٹک جاتا ہے، یہ وہ راستہ ہے جس راستے پر چلنے والا کبھی بھٹکے گا نہیں۔ اندھیرے میں چلنے والا اپنی منزل تک بسا اوقات نہیں پہنچ پاتا ہے، لیکن یہ وہ راستہ ہے جس راستے پر چلنے والا اپنی منزل تک یعنی اللہ تک پہنچ جائے گا۔ اِلیٰ صراط، اللہ کا راستہ کون سی ذات کا راستہ ہے؟ اِلیٰ صراط العزیز، جو اللہ، وہ اللہ اس ذات کا راستہ جو زبردست ہے، طاقتور ہے، غالب ہے، الحمید اور تمام صفات، تمام تعریفات کے وہ لائق ہے۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس ذات کا راستہ ہے کہ جو ذات خود غالب ہے، خود قادر ہے، جو ذات ایسی ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے، لہٰذا جو آدمی اس راستے پر چلے گا کبھی وہ بھٹک نہیں سکتا، کیونکہ وہ راستہ ہی اس اللہ کا ہے جو خود سب چیزوں پر غالب ہے۔ لہٰذا وہ جب اس راستے پر چلنا شروع کرے گا تو وہ ذات جو سب چیز پر غالب ہے، وہ ذات کبھی اس کو بھٹکنے نہیں دے گی اور اس کو صحیح راستے پر چلاتی رہے گی، اور اس راستے پر چلنے والے کو کبھی افسوس بھی نہیں کرنا پڑے گا، اس لیے کہ وہ اس ذات کا راستہ ہے جو تمام تعریفات کے لائق ہے۔ ہر جو دنیا میں جو کچھ تعریف ہوتی ہے در حقیقت اسی کی ذات کی تعریف ہو رہی ہے، لہٰذا اس راستے پر چلنے والا کبھی افسوس نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ صحیح راستے پر ہی ہوگا۔ اِلیٰ صراط العزیز الحمید اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور وہ زبردست اور تعریف کے لائق ذات کون سی ہیں؟ کہتے وہ اللہ جس کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔
یعنی اس راستے پر چلنے والا کبھی نقصان نہیں اٹھائے گا، اس لیے کہ وہ اس ذات کا راستہ ہے کہ دنیا بھر میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب کا سب، اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب، یعنی پوری کائنات میں جتنی چیزیں اور جو کچھ مخلوقات ہے سب اسی کی ہے۔ جب ایسی زبردست ذات کے راستے پر چلے گا تو کبھی وہ نقصان نہیں اٹھائے گا۔ بھئی نقصان تو کہاں ہو سکتا ہے؟ کسی ایک آدمی کے پیچھے ہم چلیں تو ہمیں خطرہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی مان کر چلتے ہیں تو اس کا دشمن کہیں ہمیں نقصان نہ پہنچا دے، لیکن یہاں تو وہ ذات ہے کہ سب چیزیں اسی کے قبضے میں، کون نقصان پہنچائے گا؟ کوئی نقصان پہنچانے بھی آئے گا تو وہ دشمن بھی اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ ہمیں اس سے بچا لے گا۔ تو یہ قرآن وہ راستہ ہے، اس ذات کا راستہ ہے کہ پوری کائنات جس کے قبضے میں ہے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ آگے فرمایا وویل للکافرین من عذاب شدید۔ یہ قرآن کا راستہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والا ہے، لیکن اگر پھر بھی کوئی اس قرآن کے راستے کو، احادیث کے راستے کو، یعنی اللہ تک پہنچانے والے راستے کا انکار کرے، اس کو نہ مانے، تو وویل، ہلاکت ہے ایسے شخص کے لیے، للکافرین، ان کافروں کے لیے جو قرآن کا انکار کرتے ہیں، تو ہلاکت ہے ان کافروں کے لیے، دردناک عذاب ہوگا، من عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ تو کافروں کے لیے سخت عذاب کی ہلاکت ہے۔ ویلن کا معنی ہوتا ہے ہلاکت، بربادی۔ تو جو لوگ قرآن کا انکار کرتے ہیں، اس روشنی والے راستے سے ہٹتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے سخت ترین عذاب کی ہلاکت اور سخت ترین عذاب کی ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ نجات پانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا قرآن و حدیث والا راستہ ہے۔ جو آدمی اس سے ہٹا، اس کا انکار کرے گا، قرآن کہتے ہیں وویل للکافرین من عذاب شدید، اس کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ اب جو لوگ قرآن کا انکار کرتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ ان کی کچھ نشانیاں بتا رہے ہیں۔ اگلی آیت میں ان کے کچھ صفات بیان کیے ہیں، ان کی کچھ عادتیں، جس سے پتہ چلے گا کہ قرآن کا انکار کرنے والے اور قرآن کے راستے سے بھٹکے ہوئے یہ لوگ ہیں۔ کون ہیں؟ 3 چیزیں بتائی ہیں۔ پہلی چیز، الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ۔ قرآن کا انکار کرنے والے اور قرآن کے راستے سے بھٹکے ہوئے وہ لوگ ہیں جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں۔ ان کی نگاہ میں دنیا ہی دنیا ہے، ہر جگہ وہ دنیا کا فائدہ دیکھتے ہیں، اور دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے آخرت کا نقصان ہو تو ہو، اس کو برداشت کر لیتے ہیں۔ آخرت کی بربادی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، بس دنیا میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے یا نہیں۔ جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، کسی بھی طریقے سے دنیا جمع کرنا اور دنیا کی محبت میں آخرت کے نقصان کو بھول جانا، یہ ان لوگوں کا حال ہے جو قرآن سے ہٹے ہوئے ہیں۔ یعنی قرآن کے راستے پر چلنے والوں کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے دنیا کی محبت میں آخرت کے نقصان کو برداشت کرے، نہیں، بلکہ مومن کی شان تو یہ ہے کہ پہلے وہ آخرت کو دیکھے گا، آخرت کا نقصان ہوتا ہو تو پھر چاہے دنیا کا فائدہ اس میں نظر آئے، اس چیز کو اختیار نہیں کرے گا۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ۔ اور یہ آج کل دنیا میں بہت زیادہ ہوتا رہتا ہے، لوگ اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنا نفع دیکھتے ہیں، بس ہمیں یہاں نفع نظر آتا ہے یا نہیں، اس کی وجہ سے مجھے آخرت میں جواب دینا پڑے گا، اور اس کی وجہ سے میری قوم کا، میری خاندان کا کیا نقصان ہوتا ہے، اور اس نقصان کا مجھے آخرت میں جواب دینا پڑے گا، اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ تو وہ تو دیکھا جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ اصل مسلمان کی شان تو آخر، ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہی ہے آخرت کو بنانے کے لیے۔ اب اسی زندگی کو ہم آخرت کے لیے نہیں بنائیں گے، اس زندگی کو ہم آخرت کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ زندگی نہیں ڈالیں گے، تو یہ دنیا کا بھی نقصان ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے۔ بھئی ایک آدمی ایگزام دینے کے لیے ایگزامینیشن ہال میں بیٹھتا ہے، پیپر کے لیے بیٹھتا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ میرا رزلٹ بہتر آئے۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ایگزام ہال میں بیٹھ کر یوں سوچے کہ رزلٹ آئے جو بھی آئے، ابھی اپنا فائدہ کیا ہوتا ہے وہ دیکھو،
ابھی اس کا جی چاہتا ہے کہ میں گھوموں پھروں، یا ایگزام ہال میں بیٹھا ہوا ہے اس کا جی چاہتا ہے میں موبائل لے کر بیٹھا رہوں، اور رزلٹ تو دیکھا جائے گا۔ ابھی کا فائدہ دیکھتا ہے اور رزلٹ کی پرواہ نہیں کرتا ہے تو بیوقوف ہے۔ ہر آدمی اس کو کہے گا پھر یہ ایگزام دینے کی ضرورت کیا تھی؟ ہم بھی ایگزام دے رہے ہیں دنیا کی زندگی میں، ہمارا رزلٹ آخرت میں ہوگا۔ اس آخرت کی فکر کرتے ہوئے یہاں ہمیں ایگزام میں جو کوشش کرنی چاہیے وہ کرنی ہوگی۔ الغرض مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے۔ یہ تو ان لوگوں کا حال ہے جو قرآن کے راستے سے ہٹے ہوئے اور بھٹکے ہوئے ہیں، جو دنیا کے فائدے کو دیکھتے ہیں اور آخرت کا نقصان کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ ایک بات یہ ہوگی، قرآن سے بھٹکے ہوئے وہ لوگ ہیں الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں۔ دوسری بات، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یہ لوگ قرآن سے بھٹک کر اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ابھی اوپر کہا تھا قرآن کا راستہ روشنی اور نورانیت کا راستہ ہے، یہ گناہ کے اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ لیکن قرآن کے منکر اور قرآن کے راستے سے بھٹکے ہوئے لوگوں کا حال کیا ہے کہ وہ خود قرآن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن اپنی اس غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے، اپنی خامیوں کو چھپانے کے لیے دوسروں کو بھی قرآن و حدیث کے راستے پر آنے سے روکتے ہیں۔ یوں سوچتے ہیں کہ اگر یہ لوگ قرآن اور حدیث کو پڑھنے والے اور سمجھنے والے بن جائیں گے اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تو کامیابی کا راستہ ہے اور یہی سچا راستہ ہے، اگر وہ لوگ سمجھ جائیں گے تو پھر ہمیں کہیں گے کہ تم تو گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، تو ہماری گمراہی، ہماری غلطی، ہماری خامیاں ان کے سامنے آ جائے گی۔ تو کیا کرو؟ ان لوگوں نے سوچا خود ہم تو اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو بھی اندھیرے میں رہنے دو، جہالت میں رہنے دو۔ لوگ جس طرح حکومت کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، خود جہالت میں پڑے ہوئے ہیں تو دوسروں کو بھی ایجوکیشن سے روک دو۔ اگر وہ بڑھیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے حاکم تو جاہل ہے، تو ہماری جہالت کا اظہار ہو جائے گا۔ ہماری اس غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے، اپنی اس خامی کو چھپانے کے لیے دوسروں کو بھی جہالت میں رکھو۔ یہ قرآن سے بھٹکے ہوئے لوگوں کا حال ہے کہ خود قرآن و حدیث سے ہٹ کر اندھیرے میں پڑے ہیں۔ اگر دوسرے لوگ قرآن کی روشنی پا لیں گے تو ہمارے اندھیرا اور ہماری جہالت کا اظہار ہو جائے گا۔ اس لیے کیا کرو، ان کو بھی جاہل رہنے دو، ان کو بھی قرآن و حدیث سے دور رکھو، ان کو بھی روشنی سے ہٹا کر اندھیرے میں پڑے رہنے دو۔ ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ روشنی کیا چیز ہے، ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ کامیابی کا راستہ کیا ہے۔ وہ یوں سمجھتے رہیں گے ہم جس زندگی میں ہیں وہی بس کامیاب ہے، جیسے کافروں کا حال ہے۔ وہ لوگ بس دنیا کی زندگی کو سمجھتے ہیں، آخرت پر تو یقین ہی نہیں ہے، آخرت کو تو مانتے ہی نہیں ہے، بس یہاں دنیا میں جو کرنا ہے کر لو، عیش و عشرت یہاں کر لو۔ آخرت میں خود وہ آخرت کی پرواہ نہیں کرتے ہیں اور دوسروں کو اس کی پرواہ کرنے دینا نہیں ہے۔ یہ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ تیسری بات فرمائی، قرآن سے بھٹکے ہوئے وہ لوگ ہیں وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، جو لوگ اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اس آیت کے دو مطلب مفسرین نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں قرآن حدیث والے راستے میں، یعنی اللہ تک پہنچانے کا جو راستہ ہے، مطلب یہ ہے کہ جس طریقے پر مسلمان چلتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا جو طرز بتلایا ہے، اس میں وہ ہمیشہ غور کرتے کہ کہیں تھوڑا کچھ ایسا مل جائے، کوئی ایسا ٹیڑھا پن اور کوئی ایسی غلطی باریک بھی مل جائے تو پھر ہم اس کو اٹھا کر ایسا لوگوں میں پھیلائیں اور ایسا اچھالیں کہ یہ لوگ بدنام ہو جائیں۔ قرآن و حدیث میں سے غلطیاں تلاش کرنے کی کوشش کرتے۔ دیکھیے قرآن و حدیث میں کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، لیکن آدمی کا مزاج جیسا ہو نا وہ ویسے تلاش کرتا ہے۔ وہاں اب جس آدمی کے اندر وہ ٹیڑھا پن ہوگا تو اس کو اچھائیاں بھی برائیاں دکھنے لگے گی۔ وہ ہوتا کیا ہے، جس آدمی سے دشمنی ہو نا تو اس کی خوبیوں میں بھی خامیاں نظر آتی ہیں، اچھائیوں میں بھی برائیاں دکھائی دیتی، اور جس آدمی سے محبت ہو اس کی خامیوں میں بھی خوبیاں دکھائی دیتی، اس کی برائیاں بھی اچھی لگتی ہیں۔ تو قرآن و حدیث کے دشمن، قرآن و حدیث سے بھٹکے ہوئے لوگ کیا کرتے ہیں، اس قرآن میں حدیث میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، اس میں تلاش کرتے کوئی ایسا پوائنٹ ہمیں ہاتھ لگ جائے کہ جس کو اٹھا کر ایسا اچھالیں
کہ دنیا بھر میں مسلمانوں کو بدنام کر دیا جائے کہ دیکھو تمہارے قرآن میں یہ ہے، تمہاری احادیث میں یہ، حالانکہ حقیقت ایسی ہوتی نہیں۔ اور یہ چیزیں ہم نے پچھلے دنوں ہم نے بھی دیکھی، کبھی طلاق ثلاثہ کا مسئلہ اٹھایا، دیکھو مسلمانوں کے یہاں عورتوں پر کتنا ظلم کیا جاتا ہے، طلاق دے دی جاتی ہے اور عورت کو کیا ہے کہ بے گھر کر دیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ایک پوائنٹ لے لیا بس، اس کو حقیقی معنی میں مسلمانوں نے سمجھا نہیں اور غیروں نے اس پوائنٹ کو اٹھا کر غلط اس کی تعبیر، غلط تفسیریں اور غلط معنی لوگوں میں بیان کرنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان بھی مشکوک شک میں پڑ گئے کہ آخر قرآن میں بھی ایسا ہے، حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ تو قرآن و حدیث سے بھٹکے ہوئے لوگوں کا کام یہ ہے کہ اس سیدھے راستے میں وہ ٹیڑھے پن تلاش کرتے ہیں، اس میں غلطیاں تلاش کرتے ہیں، اور غلطیاں ہے تو نہیں، بس ایک پوائنٹ مل گیا پھر لوگوں میں اس کو پھیلاتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا کا ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا ایک معنی مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ یبغونها عوجا کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ کسی دوسری قوم سے ملنے جلنے کی وجہ سے یا خود اپنی خواہشات، اپنی چاہتوں کی وجہ سے اپنے ذہن میں کوئی خیال بنا لیتے، ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، اپنے ذہن میں کوئی اصول قانون بنا لیتے ہیں، اپنے ذہن کے مطابق کوئی قاعدہ بنا لیتے ہیں، پھر تلاش کرتے ہیں کہ میری سمجھ میں جو آتا ہے وہ قرآن میں ہے کہ نہیں، میرے خیال میں اور میری جو چاہت ہے وہ قرآن و حدیث میں ہے یا نہیں۔ اب قرآن و حدیث میں کوئی ایک لفظ بھی اس کی چاہت اور خواہش کے مطابق مل گیا تو اس کو دلیل بناتے، جو دیکھو میں جو کہتا ہوں وہ شریعت میں بھی ہے۔ حالانکہ مسلمان کا کام یہ نہیں ہے، مسلمان اپنی خواہش کے مطابق قرآن کو نہیں بناتا، بلکہ اس کا کام تو یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں آئی ہوئی چیزوں کے مطابق اپنی خواہشات کو ڈال دے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جیسا کہ آج کل بہت سارے اہل علم کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ اپنے ذہن میں جو آیا، اپنی خواہش اور اپنی چاہت کو قرآن میں تلاش کرنا، اور پھر اس میں تلاش کرتے ہیں، اس میں کوئی ایک بات مل گئی تو پھر کہتے ہیں دیکھیے ہماری جو چاہت اور ہماری جو باتیں ہیں وہ قرآن کے مطابق ہے، اس کو دلیل بنا لیا جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنی خواہشات کو قرآن کے تابع بنانا ہے، نہ کہ قرآن کو اپنی خواہش کے مطابق بنانا ہے، اپنی خواہش اور چاہت کے تابع بنانا ہے نہیں۔ اس لیے مسائل بھی جب پوچھے نا تو مسائل پوچھنے کا طریقہ یہ کہ جو پوری صورت ہو، جو ہمارے اوپر جو حال ہے، جو ہمیں مسئلہ پوچھنے اس کی پوری صورت، اس کی شکل بیان کر دے کہ بھئی ایسا ایسا ہوا، اب شریعت مجھے کیا کہتی۔ ہماری منشا یہ ہونی چاہیے کہ بس میں ابھی فلاں مسئلے میں مبتلا ہوں، اس راستے میں شریعت جو کہے گی وہ مجھے کرنا ہے۔ ہمارے سوال کرنے کا انداز یہ نہ ہو کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ جواب ملے، نہیں، یہ یبغونہا عوجا۔ ہمیں تو قرآن و حدیث کا تابع بننا ہے، نہ کہ اپنے آپ اپنی خواہشات کے تابع قرآن کو بنانا۔ قرآن ہمارا تابع نہیں، ہم قرآن کے تابع بنیں گے۔ تو وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، یہ تیسری صورت وہ ہے کہ جو لوگ قرآن سے بھٹکے ہوئے ہیں، یہ قرآن میں ٹیڑھاپن تلاش کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بہت دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک تو گمراہی میں ہے، لیکن گمراہی کیسی؟ ضلال بعید، دور کی گمراہی، مطلب یہ کہ اتنے گمراہ ہو چکے اور گمراہی میں اتنے دور نکل گئے ہیں کہ اب واپس آنے کا امکان نظر نہیں آتا، واپس وہ آ جائے اور راہ راست پر آ جائے ایسے امکانات رہے نہیں ہیں، اتنے وہ گمراہی میں آگے بڑھ چکے ہیں، قرآن و حدیث کا انکار کرنے والے اور اس راستے سے بھٹکے ہوئے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہ تین جو خصلتیں بیان کی ہے، ویسے تو حقیقتاً اور صراحتاً یہ کفار کے بارے میں ہے، اس لیے اوپر فرمایا وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، کافروں کو دردناک اور سخت عذاب کی دھمکی دی ہے۔ اور پھر وہ کون کافر ہے، ان کی صفات بیان فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں، اسی طرح وہ اللہ کے راستے سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں، اور وہ لوگ قرآن و حدیث میں ٹیڑھاپن تلاش کرتے ہیں۔ حقیقت میں تو یہ کفار کی عادتیں ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ کسی مسلمان میں بھی یہ عادتیں ہوگی تو پھر وہ مسلمان بھی اس وعید سے مکمل بری نہیں ہے۔ وہ مسلمان کے اندر اگر یہ عادتیں پائی جاتی ہے تو پھر اس کے بھی گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے ایسی عادتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔
اس لیے ہم نیت کریں، جو کام کریں گے پہلے ہم آخرت کو دیکھیں گے کہ آخرت کے مطابق ہمارے لیے اس میں کوئی نقصان تو نہیں ہے۔ میں اپنا مال بیچ رہا ہوں، مجھے لگتا ہے 2-4 جملے جھوٹ بول دوں گا تو میرا مال بک جائے گا اور مجھے اتنا نفع ہو جائے گا، لیکن مجھے یہ سوچنا ہوگا کہ میں یہاں جھوٹ بول کر مال بیچ دوں گا، مجھے دنیا کا نفع تو مل جائے گا لیکن آخرت کا نقصان ہے، تو مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ یہ ہے دنیا کی زندگی کو ترجیح نہ دینا۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ہم ترجیح نہیں دیں گے۔ ہمارا پہلا مرحلہ، پہلا مقصد یہ ہوگا کہ ہماری آخرت سنور جائے، اور دوسری چیز دوسروں کو بھی اس راستے سے روکیں گے نہیں، بلکہ دوسروں کو اس راستے پر لانے کی کوشش کریں گے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ خود قرآن و حدیث پر عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اس راستے پر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور قرآن میں ٹیڑھا پن تلاش نہیں کریں گے۔ ہمارے لیے مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کے مطابق قرآن میں تلاش نہیں کریں گے، بلکہ اپنی خواہشات کو قرآن کے تابع بنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔